السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا بھر ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں پولیس آفیسر شامیر کو کہتا ہے کہ ہم دنیا پور میں امن چاہتے ہیں اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا پور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جس حصے میں آدموں کی اکثریت ہے وہ حصہ آدم کے پاس رہے گا، اور جس حصے میں نوابوں کی اکثریت ہے وہ حصہ نوابوں کو دے دیا جائے گا۔ اور انا کے جو مشیر ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں آدموں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انا کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا ہے کہ انہیں اپنے بلبوتے اور اپنی قابلیت پر بھروسہ ہونا چاہیے اور ہم کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے۔ لیکن شامیر جو ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے صاحب کے جیل سے باہر آنے کے بعد ہوگا۔ تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ صاحب اسی صورت میں واپس آئیں گے جب تم ہماری جو شرائط ہیں ان پر دستخط کرو گے، تو اس کے بعد پھر صاحب کو ہم جیل سے رہا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دنیا پور کے اس میں دیکھا کہ اب جیل میں چونکہ شامیر کی بہت اس کا بیٹا جو اغوا ہو گیا تھا، تو اس کے لیے بہت مدد کی تھی نوروز آدم نے، اور اس کی وجہ سے اس کا بیٹے کو رہا کروانے میں، تو اب وہ کافی حد تک اس کا ممنون ہو چکا ہے، اور وہ آتا ہے، اس کا بیرک کا دروازہ کھلوا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ملنے آیا ہوا ہے آپ سے، اور وہ میرے آفس میں موجود ہے، آپ جا کے اس سے مل لیں۔ اور پھر اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر ہیں، اور جب آپ یہاں سے جانا چاہیں گے تو میں اور میری فورس آپ کو نہیں روک سکتے، تو اس لیے میں نے یہ آپ کے بیرک کے دروازے کھلے رکھنے کا حکم دے دیا ہے اور کوئی تالا نہیں لگے گا۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے جاتا ہے نوروز آدم، تو اس کا بیٹا شامیر اس کو بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے زبردست کسائی کے بارے میں بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ شہر میں تھے جب پیچھے سے یہ کارروائی ہوئی اور زبردست کسائی کو مار دیا گیا، اور مجھے یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ یہ سب کے پیچھے جو میر حسن کا جو بیٹا اغوا ہوا تھا اس کے پیچھے چچا گلزار کا ہاتھ ہے، اور آپ کو مارنے کے لیے بھی اس نے پولیس والے سے کہا تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے دنیا پور میں وہ سب کے پیچھے گلزار چچا کا ہی ہاتھ ہے، اور بلکہ نایاب کو مروانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ تو اس کے جواب میں نوروز آدم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے باہر آنا پڑے گا۔ اور ادھر شامیر جو ہے اس کی ماں بہت پریشان ہے، اداس ہے، کیونکہ اس کی بیٹی نوابوں کی قید میں ہے اور نواب نے اس سے زبردستی شادی کر لی ہوئی ہے، اور وہ اس کے لیے بہت دکھی ہے، اور وہ شامیر سے بھی یہ کہتی ہے کہ تم کسی طرح یہ نہیں کر سکتے کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے ملانے کے لیے لے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ضرور آپ کی بیٹی کو لے کر آؤں گا، اور میں ابھی اسی لیے میں نے نوابوں پر حملہ نہیں کیا کیونکہ میری بہن وہاں ان کے پاس ہے۔ جس پہ ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی بہن ایک کانٹا محسوس ہوتی ہے کہ تم دنیا پور کو فتح نہیں کر سکے اپنی بہن کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو چھڑانے میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ سمجھے، میں اس کو ضرور ایک دفعہ آپ کے پاس ضرور لے کر آؤں گا، اور پھر وہ ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی۔ اور ادھر جب نواب کے پاس نواب دل اویس کے پاس اس کی نوجوان بیوی جو ہے وہ درخواست لے کر آتی ہے کہ صاحب مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے جانا ہے، اور وہاں پر انا بھی موجود ہے جو کہ اپنے باپ سے یہ بات کرنے آئی ہے کہ آپ میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں، میں جس انداز میں یہاں کی دنیا پور کو چلانا چاہتی ہوں آپ اس میں اپنے انداز مت لے کر آئیں، کیونکہ زبردست کسائی کو وہ گرفتار کر کے لائی تھی اپنے پاس، لیکن نوروز آدم نے نواب دل اویس نے اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا،
اور اس پر انا کو بڑا افسوس ہوا. وہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو زندہ رکھنا چاہتی تھی. اور وہ یہی بات کرنے اپنے باپ کے پاس آتی ہے جب اس کی دوسری بیوی سوتیلی ماں، چھوٹی سوتیلی ماں جو ہے اس کی، وہ آتی ہے نواب کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، جس کے جواب میں اس کو ایک زوردار تھپڑ کھانے کو ملتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے جوتے صاف کرو جا کے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے ایسی بات کرنے کی. وہ باہر آ کر نواب کے جوتے پالش کرتی ہے اور وہیں پر انا آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو، اور اپنا حق لینا سیکھو، ورنہ تمہیں اسی طرح سے تھپڑ کھانے پڑیں گے اور جوتے صاف کرتی رہ جاؤ گی. اس کی اس کی باتوں سے کچھ تھوڑی اس کو ہمت پڑتی ہے. اور جب نواب کی بڑی بیوی جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے آ کے کہتی ہے کہ جاؤ تمہیں نواب بلا رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی باتیں انسنی کر دیتی ہے، جس پہ وہ بڑے غصے میں آ جاتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بات نہیں سنتی، اس پر ہاتھ اٹھانے رکھتی ہے. تو نواب کی چھوٹی بیوی جو ہے وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آئندہ اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں یہ ہاتھ جو ہے تمہارا کلائی سے کاٹ دوں گی، اور تمہارے ہاتھ بغیر کلائی کے تمہارا بازو رہ جائے گا. وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ آج کیسے اس نے یہ بات کر دی. اور کہتی ہے نواب تمہیں چھوڑے گا نہیں، کہتی ہے میری جوتے کی نوک پر. اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. اور وہ جا کے نواب کو خوب سناتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کی چھوٹی بیگم نے تو اس طرح سے جواب دیے ہیں. اس پہ نواب کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہنٹر نکالو. اور وہ اس کو ملازم سے کہتا ہے کہ جا کر اس کو لے کر آؤ، میرے کمرے میں لے کر آؤ. وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی ہنٹر سے خوب پٹائی ہوتی ہے. انا جو ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے لیکن کچھ بول نہیں سکتی، کچھ کہہ نہیں سکتی. اور لیکن وہ اپنے کمرے میں آ کے بہت دکھی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہاں کے میں سارے نظام کیسے بدل سکتی ہوں. اور پھر اس کو فون آتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو پولیس آفیسر ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. اور وہ پھر اس کو بلاتے ہیں اور ان کو یہ پیشکش کریں گے کہ ہم دنیا پور کو 2 حصوں میں بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. کیا یہ فیصلہ مانا جائے گا؟ کیا انا اور شامیر آدم جو ہیں وہ اس فیصلے سے راضی ہو جائیں گے؟ اور کیونکہ اس شرط پر ہی صاحب کو رہا کیا جائے گا. بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے یہ ڈرامہ، اور دونوں طرف سے اب قیادت جو ہے وہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جن کے خیالات بھی بہت مختلف ہیں اور وہ شاید اس طرح کی دشمنی بھی نہیں کرنا چاہتے جیسے کہ ان کے پہلے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ دنیا پور میں اب کیا تبدیلیاں آتی ہیں. وہ تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، اور کس کے حق میں ہوتی ہیں. دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ دنیا پور.